اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 27 ماہ رجب المرجب کا دن یہ عیدوں میں سے بہت بڑی عید کا دن ہے کہ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے اور اسی دن جناب جبرائیل احکام رسالت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئے۔ اس دن کے لیے چند ایک عمل ہیں۔ سب سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد روزہ رکھنا۔ یہ دن سال بھر میں ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی ایک خاص امتیازی حیثیت ہے، اور اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ اس کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ مصباح میں شیخ نے ذکر کیا کہ ریان بن سلت سے روایت ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام بغداد میں تھے تو آپ 15 اور 27 ماہ رجب کا روزہ رکھتے اور آپ کے تمام متعلقین بھی روزہ رکھتے تھے۔ نیز حضرت نے ہمیں 12 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ الحمد، سورہ توحید، سورہ فلق اور ناس، یہ ہر ایک سورت 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ 4 مرتبہ کہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور پھر 4 مرتبہ کہیں لا اشرک بربی احدا۔ شیخ نے جناب ابو القاسم حسین بن روح رحمہ اللہ سے روایت کی کہ 27 رجب کو 12 رکعت نماز پڑھیں، ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھیں، تشہد اور سلام کے بعد یہ کہیں: الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یا عدتی فی مدتی، یا صاحبی فی شدتی، یا ولی فی نعمتی، یا غیاثی فی رغبتی، یا نجاحی فی حاجتی، یا حافظی فی غیبتی، یا کافی فی وحدتی، یا انسی فی وحشتی، انت الساتر عورتی، فلک الحمد انت المکیل اسرتی، فلک الحمد انت المنعش سرعتی، فلک الحمد صلی علی محمد وآل محمد واستر عورتی وآمن روعتی، واکلنی اثرتی، واصفا عن جرمی وتجاوز عن سیئاتی، فی اصحاب الجنتی وعدن صدق الذی کانوا یوعدون۔ اس دعا کے بعد سورہ الحمد، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، سورہ قدر اور آیت الکرسی کے 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر 7 مرتبہ کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کے بعد جو بھی دعا پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ کتاب اقبال اور مصباح کے بعض نسخوں میں 27 رجب کے دن اس دعا کا پڑھنا مستحب قرار دے دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من امر بالعفو والتجاوز
وضمن نفسه العفو والتجاوز يا من عفا وتجاوز واعف عني وتجاوز يا كريم. اللهم وقد أقت الطلب وآيت الهيلة والمذهب ودرست الأمال وانقطعت رجاء إلا منك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة والاستعانة لمن استعان بك مباحة. وأعلم أنك لديك بموضع الإجابة وللصارخ إليك بمرصد إغاثة. وأنا في اللهف إلى جودك وزمانك بإدتك الإوزم من المنه الباخلين ومندوحة أما في أيدي المستأثرين. وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. قد علمت أن أفضل ذات الراحل إليك عزم إرادتي يختارك بها وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي. وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته عمله وصارخ إليك أغزت صرخته أو ملهوف مكروب فرجت كربه أو مذنب خاطئ غفرت له أو معاف أتممت نعمتك عليه أو فقير أهديت غناك إليه. ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلة إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت هوائجي هوائج الدنيا والآخرة. وهذا رجب مرجب مكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم يا ذا الجود والكرم. فنسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجر الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين وتجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والعاملين فيه بشفاعتك. اللهم واهدنا إلى سوء السبيل واجعل مكيلنا عندك خير مكيل في ذل ذليل فإنك حسبنا ونعم الوكيل. والسلام على عباد المصطفين صلواته عليهم أجمعين. اللهم بارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته بكرمتك جللته بالمنزل الأعلى أنزلته. صل على من فيه إلى عبادك أرسلته بالمحل الكريم أهللته. اللهم صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذخرا وجعل لنا من أمرنا يسرا
واختم لنا بالسعادة إلى منتهى آجالنا وقد قبلت اليسير من أعمالنا وبلغتنا برحمتك أفضل آمالنا إنك على كل شيء قدير صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ مؤلف کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب بغداد لے جا رہے تھے تو اس روز آپ نے یہ دعا پڑھی اور وہ 27 رجب کا دن تھا۔ بس یہ دعا رجب کی خاص دعاؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ سید رحمہ اللہ نے اقبال میں فرمایا کہ 27 رجب کو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک بالنجل الاعظم الی آخرہ۔ صفحہ نمبر 288 پہ اس دعا کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ دعا 27 ماہ رجب کی رات کو بھی پڑھے جانے والی دعاؤں میں ذکر ہوئی ہے، جس کا ذکر مؤلف نے 287 نمبر صفحے پہ کیا ہے۔